حمدا ومصليا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 21 رمضان المبارک ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہوگا شہادت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا اور پھر پوری عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار جنگیں لڑیں۔ آپ نے تقریباً غزوہ احد میں شرکت فرمائی، غزوہ بدر میں شرکت فرمائی اور بھی بہت ساری جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی۔ لیکن جب آپ کا دور مبارک آیا تو آپ نے ایک حضور علیہ السلام کو والی بشارت والی جنگ لڑی جو علاقہ نہروان میں لڑی گئی، جہاں پر آپ نے اس بندے کو قتل کیا جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آپ کو پہلے بشارت دی تھی، اے علی تم نہروان کے اندر مسلمانوں کے حق میں جاؤ گے اور تم وہاں اس بندے کو قتل کرو گے جس بندے کی چھاتی پر ایک سینے پر ایک پستان نما ابھری ہوئی ہوگی درمیان سے، اور اس کی پشت پہ چوہے کی دم جیسے بال ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح بشارتیں بتائی تھیں اور فرمایا کہ وہ بندہ ٹنڈا ہوگا جو آپ کے مقابلے میں آئے گا، تو حضرت علی نے جب ان کو قتل کر دیا اس کے بعد آپ نے لاشیں ہٹوائیں اور نیچے سے اس کو نکالا گیا۔ پھر آپ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کا گریبان کھولو۔ جب گریبان کھولا گیا تو مولا علی نے مشاہدہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی تمام باتیں یوں سچی تھی جس طرح حضور نے ارشادات فرمائے تھے۔ اس کے بعد مولا علی کوفہ کی طرف رواں دواں ہوئے اور آپ کوفہ پہنچے۔ اس کے کچھ دن بعد ماہ مقدس شروع ہو گیا، وہاں سے پھر چلتا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی کوفے پہنچ گیا اور مولا علی کی بارگاہ میں تشریف لایا اور کہنے لگا کہ مولا علی میری کوئی ڈیوٹی لگا دی جائے ماہ مقدس کے اندر، میں اسلام کی خدمت کروں اور مسلمانوں کی خدمت کروں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم سحری کے ٹائم لوگوں کو کھڑا کیا کرو۔ وہ کھڑا کرنے لگا تو ایک دن اس نے دیکھا کہ رات کو ایک جگہ بانسری بج رہی ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ مولا علی کا شہر ہو اور ماہ مقدس کا مہینہ ہو اور اس کے مہینے کے اندر اور سحری کا ٹائم ہو، اس ٹائم بھی لوگ بانسری بجائیں۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم نے دروازے کھٹکھٹایا، دروازے پر دستک دی۔ جب دستک دی تو ایک عورت باہر آئی، قطامہ بنت اخضر جس کا مورخین نے نام لکھا ہے، وہ باہر آئی۔ تو اس کو دیکھ کر اس کا عشق العشق فی النار یعنی جہنمی عشق ہو گیا، غلط پیار ہو گیا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے 3 شرطیں رکھی۔ ایک تو مولا علی کا سر 3000 دینار اور 3000 ریشمی مصری جوڑے یہ رکھے گئے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے ہی جو شرط ہے یہ چھوڑ دو، باقی دونوں شرطیں پوری کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا نہیں، پہلی شرط چھوڑ دو مولا علی کے سر والی، اور جو پہلی شرط رہنے دو اور باقی دونوں چھوڑ دو، یعنی مولا علی کا سر چاہیے، مصری جوڑے بھی رہنے دو اور 3000 دینار بھی رہنے دو۔ بہرحال اس بات پر اتفاق ہونے لگا۔ تو پھر عبد الرحمن ابن ملجم کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ کچھ بندے دیں جو میری مدد کریں اس کام کے اندر۔ پھر اس نے 2 بندے دیے، ایک چاچے کا بیٹا تھا، ایک خالہ کا بیٹا تھا۔ یہ 3 بندے اکٹھے ہو گئے۔ ابھی ان کی ڈیوٹی لگ گئی۔ جامع مسجد کوفہ 19 رمضان المبارک کی رات تھی اور صبح ہوئی، نماز تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سحری فرمائی۔ جب آپ نے سحری فرمائی تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا، امام حسن اور امام حسین کو، یعنی ایک طرف امام حسن کو لیا دائیں طرف اور بائیں طرف امام حسین کو، اب لے کر چل دیے مسجد کوفہ کی طرف۔ جب آپ پہنچنے لگے تو پہلے بندے نے جو وار کیا آپ سے کہ اوپر، وہ پہلا مین دروازہ تھا مسجد کا جو 4 دیواری کا دروازہ ہوتا ہے۔ یہاں پر امام حسن اور امام حسین آگے پیچھے ہو چکے تھے پہلے ہی، یعنی آپ نے دونوں بیٹوں کو اپنوں کو سمجھایا کہ بیٹا حسن تجھے زہر دیا جائے گا، اور امام حسین کو بتایا
کہ بیٹا تجھے شہید کیا جائے گا، تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، لیکن صبر پر گامزن رہنا اور اپنے نانا مصطفیٰ کے دین پہ آنچ نہ آنے دینا۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں، امام حسین اور حسن آگے پیچھے ہو گئے۔ مولا علی المرتضیٰ مسجد میں داخل ہونے لگے۔ پہلے بندے نے وار کیا تو بہرحال وار خالی گیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پہنچے، جو مسجد کا مین دروازہ تھا، جو مسجد کی عمارت کا دروازہ تھا۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلڈنگ والے دروازے پر پہنچے، جامع مسجد کوفہ کے مین دروازے پر پہنچے، تو آپ پر پھر وار کیا گیا۔ پھر آپ بچ گئے اور پھر آپ آگے پہنچے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے مصلی مبارک پر جا کر نیت باندھ لی۔ عبد الرحمن ابن ملجم یہ محراب کے اندر چھپا ہوا تھا، اندھیرا تھا، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا جامع مسجد کوفہ کے اندر، تو آپ پر حملہ کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ جب وہ عبد الرحمن ابن ملجم بھاگنے لگا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فوری بازو سے پکڑ لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام حسن، اسے تم قتل نہ کرنا، یہاں تک کہ اگر میں فوت ہو جاؤں پھر تم اسے قتل کر دینا، ورنہ اگر میں زندہ رہا تو میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اسلام کے لیے بے پایا ہیں۔ اگر قربانیوں کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے، مولا علی کائنات کو دیکھا جائے، تو آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں عالم اسلام کے اندر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حضرت علی سے لے کر آج تک آپ کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن خلفاء کے لحاظ سے آپ چوتھے خلیفہ ہیں، پہلے ابوبکر صدیق، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ 19 رمضان مبارک کو آپ زخمی ہوئے، لیکن آپ کی شہادت مبارک جو ہے یہ 21 رمضان مبارک کو کوفہ میں ہوئی، اور آپ کے بارے میں اختلافات لوگوں نے بہت زیادہ پھیلائے ہوئے ہیں، تفرقات کی باتیں کہ جی آپ کو اونٹ پہ لد کر چھوڑ دیا گیا، وہ اونٹنی پہاڑوں میں غائب ہو گئی، پتہ نہیں کسی کو کہاں غائب ہوئی کہاں نہیں ہوئی۔ تو اس کے حوالے سے میں بات جو ہے بالکل کنفرم کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کے لیے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے یہ بات کلیئر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو غسل 3 بندوں نے دیا، 3 سے 4 بندوں نے، حضرت امام حسن اور 1-2 بندے اور تھے جنہوں نے آپ کو غسل دیا، اور آپ کا جنازہ دارالامارہ کوفہ کے اندر پڑھا گیا، یعنی دارالحکومت جو کوفہ تھا اسی کے اندر آپ کا جنازہ مبارک پڑھا گیا۔ 10 سے 12 بندوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ یعنی باقی سب روایتیں غلط ہیں، آپ کو دفنانے نہیں دیا گیا یا آپ کو اونٹنی پہ لد کر کہیں چھوڑ دیا گیا، یہ بالکل باتیں غلط ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر جگہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں چوتھا خلیفہ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔